بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری اس نشست کا عنوان ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین۔ اس عنوان کے تحت 3 باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1 ذات امام بخاری اور غیر مقلدین، نمبر 2 ابواب صحیح بخاری اور غیر مقلدین، نمبر 3 احادیث صحیح بخاری اور غیر مقلدین۔ اس سے پہلے بطور تمہید کے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر دور کے اندر اہل باطل کی یہ عادت رہی ہے کہ ہمیشہ اچھی شخصیات اور اچھے کاموں کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے اور بری شخصیات اور برے کاموں کو اہل حق کے کھاتے میں ڈالنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم شخصیت گزرے ہیں۔ یہودی بھی ان کو مانتے تھے، عیسائی بھی ان کو مانتے تھے، مشرکین بھی ان کو مانتے تھے، سارے کے سارے نسبت ان کی طرف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کی تردید فرمائی ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، عیسائی بھی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ تو دیکھیں اہل باطل ہیں، وہ نسبت اپنی کیا ہے، ایک مسلم شخصیت کی طرف کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ غیر مقلدین کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلم شخصیت ہیں، لیکن غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا غیر مقلدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدین کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں۔ اور جو بری شخصیت ہوتی ہے اس کی نسبت غیر مقلدین نے اہل حق کے کھاتے میں ڈالی ہے۔ جیسے اس کی مثال زبیر علی زئی غیر مقلدین کا ایک بہت بڑا محقق گزرا ہے۔ اس نے مقالات لکھے، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 491 پر اس نے بات لکھی۔ مسیلمہ کذاب حنفی کا تعارف کراتے ہوئے لکھا کہ مسیلمہ کذاب حنفی تھا۔ اب مسیلمہ کذاب اس کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس نے مسیلمہ کذاب کو حنفی کہا، حالانکہ کئی سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا، تو اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان صحابہ کرام کے ساتھ بھی حنفی کا لفظ لکھتا۔ جیسے کتب اسماء الرجال کے اندر کئی سارے اسماء الرجال کے ماہرین نے ان صحابہ کرام کے ساتھ الحنفی کا لفظ لکھا ہے۔ ان میں سے ابو سالم الحنفی، ابو منفیہ الحنفی، اسامہ الحنفی، سمامہ بن اسال الحنفی، بکر بن حبیب الحنفی، یہ 5 صحابہ کرام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو اس قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو بھی حنفی کہتا، لیکن اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے مسیلمہ کذاب کو تو حنفی کہا، لیکن ان صحابہ کرام کو حنفی نہیں کہا، بلکہ ان صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ حنیفی لکھتا ہے، حنفی نہیں لکھتا۔ تو یہ اہل باطل کی شروع سے عادت چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح کتب متقدمین کے اندر جہاں لفظ اہل حدیث یا اصحاب الحدیث سے تعریف آئے تو غیر مقلدین خود کو مراد لیتے ہیں، اور جہاں ان الفاظ کے ساتھ مذمت آ جائے تو کہتے ہیں اس سے ہم مراد نہیں ہے بلکہ حدیث کے طالب مراد ہیں۔ ان کے ایک عالم ہیں، اس نے کتاب لکھی ہے، عبد الرحمن منیر اس کا نام ہے، کتاب لکھی ہے حقانیت مسلک اہل حدیث۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر لکھتا ہے، سرخی قائم کی ہے لقب کی ابتدا، کہ ہمیں یہ لقب کب ملا ہے۔ اس کے تحت اس نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اب اصحاب الحدیث کا ترجمہ کرتا ہے اہل حدیث آئیں گے، ومعہم المحابر، ان کے پاس دواتیں ہوں گی، فیقول اللہ لہم انتم اصحاب الحدیث، اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے انتم اصحاب الحدیث، تم اہل حدیث ہو، انطلقوا الی الجنہ، جنت کے اندر چلے جاؤ۔
کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے اہل حدیث کہا ہے، تو یہ لقب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، تو لقب کی ابتدا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر چونکہ یہ اس حدیث کے اندر تعریف تھی، کہتے ہیں اس سے مراد ہم ہیں، اور جہاں عبارات برائے مذمت آ جائیں تو ان کے اندر کہتے ہیں کہ ہم مراد نہیں ہیں بلکہ حدیث کے طالب مراد ہیں۔ اب وہ عبارات ملاحظہ فرمائیں، شرف اصحاب الحدیث امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 337 پر انہوں نے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما فی الدنیا قوم شر من اصحاب الحدیث، دنیا کے اندر اہل حدیثوں سے بدترین کوئی قوم نہیں ہے، سب سے بدترین قوم جو ہے وہ اہل حدیث کی ہے۔ اب یہاں چونکہ مذمت آئی ہے، کہتے ہیں اس سے ہم مراد نہیں ہیں بلکہ حدیث کے طالب مراد ہیں۔ اسی طرح امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے لو کانت لی اقلب کنت ارسلها علی اصحاب الحدیث، اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں ان اہل حدیثوں کے اوپر چھوڑ دیتا۔ اب دیکھو ان الفاظ کے ساتھ مذمت آئی ہے، کہتے ہیں اس سے ہم مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے حدیث کے طالب مراد ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 350 پر امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث ہم شر الخلق ہم المجان، کہ اہل حدیث جو ہیں یہ پاگل اور مجنون قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہاں مذمت آئی ہے، خود کو مراد نہیں لیتے۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ بغداد جلد 9 صفحہ نمبر 79 پر، ابو زید انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک مرتبہ ان اہل حدیثوں نے جوتا چوری کر لیا، سرق اصحاب الحدیث نال ابی زید، ابو زید انصاری کے جوتے چوری کر لیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا، اذا جاء اصحاب الشعر والعربیۃ والاخبار، جب ان کے پاس شعراء، ادیب اور اخباری قسم کے لوگ آتے تو رما بثیابہ ولم یتفقدھا، تو اپنے سامان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایسے سامان بکھرا رہتا تھا، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن فرمایا واذا جاء اصحاب الحدیث، لیکن جب اہل حدیث آتے جمعھا کلھا وجعل بین یدیہ، تو سارے کے سارا سامان کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ لیتے کہ کہیں اہل حدیث چوری نہ کر لیں۔ اب دیکھو اس کے اندر مذمت آئی ہے تو کہتے ہیں اس سے ہم مراد نہیں ہے بلکہ حدیث کے طالب مراد ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو اس قسم کی جو عبارات ہیں انہی کا تعلق غیر مقلدین اہل حدیثوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اب یہ اہل باطل کا شروع سے طریقہ چلا رہا ہے، اپنے لیے اصول اور بناتے ہیں، دوسروں کے لیے اصول اور بناتے ہیں۔ یہی طریقہ فرقہ مماتیت ہے، بریلویت ہے، ان سب کا یہی طریقہ کار ہے۔ مماتیوں کے مشہور عالم گزرے ہیں محمد حسین نیلوی، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے ندائے حق، ان کے رسائل چھپے ہیں ایک جلد کے اندر رسائل نیلوی کے نام سے، اس کے جلد شمارہ نمبر 9 صفحہ نمبر 29 سے لے کر صفحہ نمبر 52 تک انہوں نے اس کے اندر ایک مضمون لکھا ہے شفاء العی فی بیان خبر من صلی علیہ۔ یہ جو حدیث آتی ہے من صلی علیہ عند قبر سمیتہ، اس حدیث کے متعلق انہوں نے اس کے اندر تفصیلی بحث کی ہے۔ خلاصے کے طور پر صفحہ نمبر 52 پہ جا کر لکھتے ہیں، کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے من صلی علیہ عند قبر سمیتہ، یہ موضوع ہے جسے حدیث کہنا بھی حرام ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، یہ موضوع ہے جسے حدیث کہنا بھی حرام ہے، ہم اس کو حدیث کہیں تو حرام ہو جاتی ہے، اور خود اسی مضمون کے اندر اسی بحث کے اندر 52 مرتبہ اس کو حدیث کہا ہے۔ ایک تو ہے کسی کا قول نقل کریں، ایک ہے خود اپنی طرف سے حدیث کہیں۔ انہوں نے خود اسی بحث کے اندر 52 مرتبہ اس کو حدیث کہا ہے، خود حدیث کہیں تو حرام نہیں ہے، ہم اس کو حدیث کہیں تو یہ حرام بن جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے یہ خود نیلوی صاحب نے ایک اور جگہ ندائے حق جلد 1 صفحہ نمبر 82 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کی 18 آیات ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر اسی زمین گڑھے کو کہا جاتا ہے۔ 18 آیات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر سے یہی زمینی گڑھا مراد ہے، لیکن ہمارے چونکہ جید اکابرین نے قبر کا معنی برزخ کا کیا ہے، اس لیے ہم قرآن آیات کو چھوڑ کر اکابر کی بات لیتے ہیں۔ اب کیا کہتا ہے، قرآن کریم کی 18 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر اسی زمینی گڑھے کو کہا جاتا ہے، لیکن ان کا دوسرا ایک نام نہاد مناظر خضر یاد بکروی، اس نے کتاب لکھی ہے اتمام البرہان، اس کے صفحہ نمبر اس نے 77 پر عنوان قائم کیا اکابر پرستی کا شرک، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 80 پر جا کر لکھتا ہے الحاصل یہ ہے، کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایک شرک یہ بھی تھا کہ وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے اکابر کی بات کو حجت اور دلیل سمجھتے تھے۔ یہود و نصارہ کا ایک شرک کیا تھا، اپنے اکابر کی بات کو کتاب اللہ کے مقابلے میں حجت اور دلیل سمجھتے تھے، یعنی کتاب اللہ کے مقابلے میں اپنے اکابرین کی بات ماننا یہ کیا ہے، شرک ہے، اس کو دلیل سمجھنا یہ شرک ہے۔ اور خود نیلوی صاحب ایسا کر رہے ہیں کہ قرآن کریم سے تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین گڑھا یہی قبر ہے، لیکن اکابرین کی وجہ سے ہم کتاب اللہ کی بات کو چھوڑ رہے ہیں، تو خضر حیات خود فیصلہ کر لے کہ یہ فتویٰ ہمارے خلاف ہے یا خود اپنے علماء کے خلاف ہے۔
تو اس لیے دیکھو جب ہماری باری آتی ہے تو کہتے ہیں اکابرین کو اس کو اکابرین کو مانتے ہیں، لہٰذا یہ مشرک ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، مشرک ہیں، اور اپنی جب باری آتی ہے تو اس طرح کی باتیں لکھ دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرف آپ فرقہ مماتیہ بریلویت ہے، اس کی عبارات بھی اسی طرح کی ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تقویۃ الایمان۔ اس کتاب کے اندر شاہ صاحب نے ایک عبارت لکھی ہے جس پر بریلوی کفر کا فتویٰ تک لگا دیتے ہیں، گستاخی کا، توہین کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا ہو، خدا کی ذات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب شاہ صاحب نے اس کے اندر عبارت لکھی، ہر مخلوق خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ کی شان کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب بریلوی اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اس عبارت کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، کیونکہ چھوٹی بڑی مخلوق کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی داخل ہیں، بڑی مخلوق کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں، لہٰذا شاہ صاحب نے اس عبارت کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور توہین کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر شاہ صاحب کی عبارت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، اس طرح کی عبارات تو تمہاری کتابوں کے اندر بھی بہت ساری موجود ہیں، پھر اپنے حضرات پر بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ، گستاخی کا فتویٰ لگاؤ۔ ان عبارات کے اندر اگر عموم کو دیکھا جائے تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ ان کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے ملفوظات صفحہ نمبر 79 حصہ اول کے اندر لکھتا ہے کہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، لوگ اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ اب آپ بتائیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجا گیا ہے نہیں پوجا گیا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی لوگوں نے عبادت کی ہے۔ دیکھو یہ کہتا ہے اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی گئی ہے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہیں؟ اگر شاہ صاحب کی چھوٹی بڑی مخلوق کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں تو پھر اللہ کے سوا کے اندر بھی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں۔ پھر اپنے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان پر بھی کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے کہ انہوں نے بھی اس کے اندر کیا ہے شاہ صاحب کی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے۔ اسی طرح احمد رضا خان بریلوی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے اندر ایک شعر لکھا، ہدایت بخشش صفحہ نمبر 80 حصہ اول کے اندر وہ موجود ہے۔ لکھتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا ہے تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا ہے تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اب اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اب اونچے اونچوں کے اندر انبیاء علیہ السلام داخل ہے یا نہیں ہے؟ اگر شاہ صاحب کی عبارت چھوٹی بڑی مخلوق کے اندر انبیاء داخل ہیں تو اونچے اونچوں کے سروں کے یہ جو عبارت ہے اس کے اندر بھی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں۔ پھر اپنے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے کہ شاہ صاحب کی طرح انہوں نے بھی کیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے۔ اسی طرح تیسری عبارت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن بریلوی بھی ان کو اپنا مانتے ہیں، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی مانتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کو بریلوی تسلیم کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے فوائد الفواد جلد 3 صفحہ نمبر 251 پر ایک عبارت لکھی ہے، کہتے ہیں کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسا ہیچ نہ سمجھے۔ جب تک کوئی بندہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسا حقیر نہیں سمجھے گا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب چھوٹی بڑی مخلوق کے اندر اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں تو ساری مخلوق کے اندر داخل نہیں ہیں، ساری مخلوق کے اندر بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہیں۔ اگر وہ عبارت ایسی ہے جس سے گستاخی کا پہلو نکلتا ہے تو اس عبارت سے بھی گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، تو اس پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگانا چاہیے، توہین کا فتویٰ لگانا چاہیے، لیکن بریلوی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل باطل جو بھی ہو، غیر مقلد ہو، بریلوی ہو، مماتی ہو، ان کا اپنے لیے اصول الگ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے اصول الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ غیر مقلدین ائمہ حدیث میں سے سب سے زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام کتب حدیث میں سے سب سے زیادہ بخاری شریف پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے اکثر ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بخاری شریف سے حدیث دکھائی جائے۔ اکثر ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حدیث ہم سے پوچھنی ہو تو کہتے ہیں بخاری شریف سے دکھائیں، حالانکہ اور بھی کئی سارے حدیث کی کتابیں ہیں، لیکن سب سے پہلے غیر مقلد جو ہے بخاری شریف کا حوالہ مانگتا ہے۔ لیکن حالات اور واقعات کا جائزہ لینے سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ غیر مقلدین کا صرف زبانی دعویٰ ہے، ان کا عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ نہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی احادیث بخاری پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آگے جا کر معلوم ہو جائے گا کہ بخاری شریف کی کئی ساری احادیث ایسی ہیں جس پر غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ہم مقلدین کو اہل فقہ والرائے کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم اہل فقہ والرائے کہتے ہیں۔ پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ حدیث کا مطالبہ بھی ہم سے کرتے ہیں،
جب خود اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو حدیث کا مطالبہ تو ہمیں ان سے کرنا چاہیے، لیکن غیر مقلدین ہم سے حدیث کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ حدیث میں نہیں ملتا، قرآن میں نہیں ملتا، بلکہ فقہ کے اندر اگر مل جاتا ہے تو ہمارا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو فقہ کو ماننے والے ہیں۔ پریشانی تو غیر مقلدین کے لیے ہے، اگر کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر نہ ملا پھر وہ کہاں جائیں گے۔ اور کئی سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہیں۔ اس پر جو ہے چند مسائل جو ہے میں اس فائل کے اندر لکھے ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے دیکھیں کہ اس کے اندر پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت نماز میں جو تکبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، یہ کیا ہے؟ اب قرآن و حدیث کے اندر تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ نماز کے اندر جو تکبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ بالکل آسان سوال ہیں، یہ آدمی کے ذہن میں بھی رہ سکتے ہیں۔ کوئی مشکل سوال ہو تو آدمی کے ذہن میں نہیں رہ سکتا، یہ سوال تو ایسے ہیں جو ہر آدمی کے ذہن میں رہ سکتے ہیں، اور ہر روز آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی کو مستحضر بھی ہو سکتے ہیں کہ نماز کے اندر جو تکبیر تحریمہ ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع کر دیتا ہے آیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع دھیان کرتے ہیں یہ رفع دھیان کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ اس کا حکم بیان کریں۔ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دھیان نہیں کرتا، بغیر رفع دھیان کے نماز شروع کر دیتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نمبر 3، پھر نماز کے اندر ہاتھ باندھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ جو آدمی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے، ہاتھ نہ باندھے، بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھنا شروع کر دے، آیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی؟ اسی طرح ثنا ہے، اس کے بعد ثنا شروع کرتے ہیں۔ اب ثنا کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ جو آدمی ثنا نہ پڑھے اور نماز شروع کر دے اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اس طرح کئی مسائل اور بھی ہیں۔ ٹیلی فونک نکاح ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ انتقال خون ہے، آج کل ہسپتالوں کے اندر یہ عام ہے کہ ایک دوسرے کا خون دوسرے کے اندر منتقل کرتے ہیں، یہ آیا جائز ہے ناجائز ہے؟ کس حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ اسی طرح موبائل سے یا ٹیپ ریکارڈ سے آیت سجدہ اگر سن لی تو آیا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب غیر مقلدین کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر ان سوالات کے جواب ہمیں بتائیں کہ قرآن کی کس آیت کے اندر ان کے جواب موجود ہیں، یا اسی طرح حدیث کی کون سی کتاب ہے جس کے اندر جو ہے ان سارے کے سارے مسائل کے جواب موجود ہیں۔ غیر مقلدین کے پاس ان کے جواب بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک غیر مقلدین ان سوالات کا جواب حدیث سے دے سکتے ہیں۔ اور بھی کئی سارے مسائل ایسے ہیں جو حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اور دیکھیں غیر مقلدین بخاری شریف کا چونکہ ہمارا سبق ہے امام بخاری اور غیر مقلدین، اس حوالے سے غیر مقلدین صحیح بخاری کے معاملہ میں اس قدر غیر محتاط ہیں کہ بے دھڑک احادیث مبارکہ کو بخاری شریف کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حدیث بخاری شریف میں ہوتی نہیں ہے لیکن دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ان کی کئی ساری ایسی عبارتیں ہیں جن کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 441 پر یہ بات لکھی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات اور رفع دھیان کرنے کی روایات بخاری و مسلم اور ان کی شروع کے اندر بکثرت موجود ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کیا ہے؟ بخاری اور ان کی شروع میں بکثرت ہیں، حالانکہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے بخاری تو درکنار پورے سیاست کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب حوالہ کس کا دیا؟ بخاری شریف کا، کہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، حالانکہ پوری بخاری حدیث اپنی جگہ پورے سیاستہ کے اندر ایسی حدیث نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی صحابی سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ غیر مقلدین سب سے پہلے صحیح ابن خزیمہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور ہاتھ سینے پر باندھے، لیکن اس حدیث کو خود غیر مقلدین نے ضعیف کہا ہے۔ اسی کتاب کے صحیح ابن خزیمہ کا حاشیہ لکھا ہے ناصر الدین البانی نے، اسی حدیث کے بعد لکھتا ہے اسناد ضعیف، کہ اس کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے۔ غیر مقلدین سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق 4 قسم کی روایات پیش کرتے ہیں۔ تفصیلی سبق تو استاد محترم پڑھائیں گے آپ کو، لیکن خلاصے کے طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں، غیر مقلدین سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق 4 طرح کی روایات پیش کرتے ہیں، جن میں سے 2 کو خود غیر مقلدین ضعیف تسلیم کرتے ہیں۔ پہلی روایت پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ کی کہ اس کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، لیکن ناصر الدین البانی غیر مقلد نے خود اس کو تسلیم کیا اسناد ضعیف، کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت موجود ہے، اس کے اندر بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، لیکن غیر مقلدین کے محقق حافظ زبیر علی زئی نے لکھا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ سند ضعیف ہے، ہماری تحقیق کے مطابق یہ سند ضعیف ہے۔ تو 2 کو تو خود غیر مقلدین نے تسلیم کر لیا کہ ضعیف ہیں،
اور سنن کبریٰ کے اندر ایک اور روایت آتی ہے، اس کے اندر اندر نہر کا لفظ ہے کہ اندر نہر کے پاس ہاتھ باندھا کرتے تھے، لیکن غیر مقلدین کا عمل اس کے مطابق ہے ہی نہیں، وہ تو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، نہر کے پاس ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہیں۔ اور تیسری روایت ہے مسند احمد کے اندر آتی ہے قبیصہ بن حلب سے، اس کے اندر 2 راوی ضعیف ہیں، ایک راوی ضعیف ہو تو حدیث جو ہے قابل استدلال نہیں ہوتی، اس کے اندر 2 راوی ضعیف ہیں، سماک بن حرب اور قبیصہ بن حلب، یہ 2 راوی ضعیف ہیں، لہٰذا یہ حدیث بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ تو غیر مقلدین یہ 4 روایتیں پیش کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی، 2 کو خود تسلیم کر لیا کہ ضعیف ہیں، ایک کے اندر ان کا استدلال بن ہی نہیں سکتا، اور جو چوتھی حدیث ہے اس کے اندر 2 راوی ضعیف ہیں۔ اسی طرح غیر مقلدین نے بخاری شریف کی طرف ایک اور غلط حدیث منسوب کی ہے۔ فتاوی علماء حدیث میں ایک سوال کے جواب میں لکھا، فتاوی علماء حدیث جلد 3 صفحہ نمبر 93 پر کہ لکھتے ہیں کہ مسند احمد میں قبیصہ بن حلب والی جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے، کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک ایسی حدیث آئی ہے، حالانکہ یہ ان کا بالکل واضح جھوٹ ہے، صحیح بخاری کے اندر کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ اسی طرح فتاوی برکاتیہ صفحہ نمبر 42 پر غیر مقلد مفتی ابو البرکات احمد نے ایک سوال کے جواب میں لکھا کہ صحیح بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 رکعت کے ساتھ وطر نہ پڑھو، مغرب کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ صحیح بخاری کے اندر کہتا ہے ایسی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 رکعت وطر نہ پڑھو، مغرب نماز کے ساتھ مشابہت ہوگی، حالانکہ صحیح بخاری کے اندر ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، یہ بھی ان کا واضح جھوٹ ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور خطیب ہیں حبیب الرحمن یزدانی، ان کے خطبات بھی چھپے ہیں، خطبات یزدانی کے نام سے 2 جلدوں کے اندر ہے۔ پہلی جلد صفحہ نمبر 313 پر انہوں نے لکھا ہے، ایک تقریر کے دوران کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب المسح علی الجوربین باب باندھا ہے، اگر یہ لفظ نہ ملے تو میں مجرم ہوں۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب قائم کیا ہے باب المسح علی الجوربین کہ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ لفظ نہ ملے تو میں مجرم ہوں، حالانکہ پوری بخاری شریف کے اندر آپ دیکھ لیں کہیں بھی یہ آپ کو باب نظر نہیں آئے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس طرح کا باب قائم کیا ہو کہ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، یہ بھی ان کا واضح جھوٹ ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین کے ایک حکیم گزرے ہیں صادق سیالکوٹی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے صلاۃ الرسول کے صفحہ نمبر 131 پر انہوں نے سرخی قائم کی ہے اذان کے جفت کلمات، اور اس کے تحت کلمات اذان ذکر کیے، اور اس صفحہ نمبر 132 پر سرخی قائم کی ہے تکبیر کے طاق کلمات، اس کے تحت انہوں نے کلمات اقامت ذکر کیے، حالانکہ اذان کے جفت کلمات اور اقامت کے طاق کلمات صحیح بخاری کے اندر بالکل موجود نہیں ہے، یہ بھی ان کا کیا ہے واضح بالکل جھوٹ ہے۔ دیکھیے 5 حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایسے پیش کیے کہ جس کے اندر غیر مقلدین نے حوالہ تو بخاری شریف کا دیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں، یہ روایتیں موجود ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر بالکل بھی یہ روایات موجود نہیں ہے، یہ غیر مقلدین کے واضح جھوٹ ہیں۔ اسی طرح غیر مقلدین نے بخاری شریف کے کئی روات پر جرح کی ہے، بخاری شریف کے کئی روات ایسے ہیں جس پر غیر مقلدین نے جرح کی ہے، ہم ان میں سے صرف ایک راوی جو مرکزی راوی ہیں بخاری شریف کی سینکڑوں احادیث کے اندر موجود ہیں، سند کے اندر ان کا نام آتا ہے امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے مرکزی راوی ہیں، اس کے متعلق ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں حکیم فیض عالم صدیقی، وہ لکھتے ہیں کہ ابن شہاب منافقین و کذابین کے دانستہ نہ صحیح نہ دانستہ یہ صحیح مستقل ایجنٹ تھے، یعنی ابن شہاب کیا ہے یہ منافقین کے ایجنٹ تھے، اکثر گمراہ کن خبیث اور مکذوبہ روایتیں انہی کی طرف منسوب ہیں۔ اب دیکھو بخاری شریف کے راوی ہیں، سینکڑوں سندوں کے اندر ان کا نام آتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ منافقین کے ایجنٹ تھے اور اکثر گمراہ کن اور خبیث روایتیں انہی سے موجود ہیں۔ اب حالانکہ دیکھا جائے تو امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو تعجب ہوگا کہ غیر مقلدین خود جو استدلال کرتے ہیں بخاری شریف سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو رفع دین کے ثبوت پر حدیث پیش کرتے ہیں، اس سند کے اندر ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کی سند کے اندر بھی یہی امام زہری موجود ہیں۔ اسی طرح امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اس کے اندر بھی یہی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ تو غیر مقلدین جن سے روایات سے استدلال کرتے ہیں ان کے اندر بھی امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، پھر غیر مقلدین کو چاہیے کہ ان حدیثوں سے بھی استدلال نہ کریں، ان کے اندر تو یہی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں
جن کو تم یہودیوں کا ایجنٹ منافقین کا ایجنٹ کہتے ہو اور کہ اکثر گمراہ اور مکذوبہ روایتیں انہی سے منسوب ہیں۔ یہ امام نے شہاب ظہری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی کئی ساری احادیث میں اور خصوصاً ان احادیث میں بھی موجود ہیں جن سے غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم 3 باتیں ذکر کریں گے۔ نمبر 1 ذات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و غیر مقلدین، نمبر 2 ابواب صحیح بخاری اور غیر مقلدین، نمبر 3 احادیث صحیح بخاری اور غیر مقلدین۔ ان میں سے جو پہلی بات ہے ذات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و غیر مقلدین، اس کے متعلق عرض ہے کہ غیر مقلدین کی عبارات اور نظریات سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی ایسی ایسی عبارات ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اب 4 عبارتیں ایسی پیش ہوں گی جن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ غیر مقلدین حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے۔ نمبر 1 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی مذہب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس مذہب پر تھے، مجتہد تھے یا کسی مذہب پر تھے، اس کے بارے میں 3 طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، لیکن مجتہد مطلق کسی نے نہیں کہا ان کو، بلکہ مجتہد سے مجتہد منتسب مراد ہیں اور یہ بھی مقلد ہی کی ایک قسم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بعض رات نے حنابلہ میں شمار کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے، اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ شافعی المذہب تھے۔ خود غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب تھے۔ حوالہ جات آپ ملاحظہ فرمائیں، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 771 ہجری میں ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ، جلد 1 صفحہ نمبر 421 پر انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر شواف ائمہ کا تذکرہ کیا ہے، جو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تھے، ان کے مقلد تھے، ان سب کا انہوں نے اس کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب کے 50ویں نمبر پر انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شافعی المذہب تھے۔ تو امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ نمبر 2 امام ابن قاضی شہبہ جن کی وفات 851 ہجری میں ہے، انہوں نے بھی ایک طبقات شافعیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب تھے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں، ومن ھذا القبیل محمد بن اسماعیل البخاری فإنہ معدود فی طبقات الشافعیہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو طبقات شافعیہ کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ یہ حوالہ جات تو وہ ہیں جو غیر مقلدین سے پہلے حضرات کے ہیں، جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہی کہا کہ وہ شافعی المذہب تھے، اور خود غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان، انہوں نے کتاب لکھی الحتہ فی ذکر صحاح ستہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 242 پر انہوں نے امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہی نقل کیا ہے کہ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ شافعی المذہب ہیں، اسی قول کو انہوں نے یہاں نقل کیا ہے، اس کی تردید بھی نہیں کی، بلکہ ان کی ایک دوسری کتاب ہے ابجد العلوم، اس کتاب کے جلد 3 صفحہ نمبر 126 پر انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ہم اپنی کتاب کے اندر کچھ شواف ائمہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اندر شواف ائمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی ہے، اور بعض وہ ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد گزرے ہیں، اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد گزرے ہیں ان میں سے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ اب دوسری کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں۔ اب غیر مقلدین کے علماء جب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ شافعی المذہب تھے، اور ان کے ہاں کیا تقلید کیا شرک ہے، آگے اس کے حوالہ جات آتے ہیں۔ ان کے ایک دوسرے عالم ہیں محمد حسین بٹالوی، انہوں نے بھی اشاعت السنہ جلد 21 صفحہ نمبر 74 پر اس بات کا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بعض حضرات ائمہ حضرات نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی طرف منسوب کیا ہے اور شافعی قرار دیا ہے، اس بات کو خود انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے اشاعت السنہ کے اندر۔ اب دیکھیں کئی سارے حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے آئے، غیر مقلدین کے علماء سے پہلے کے بھی حوالہ جات آپ کے سامنے آئے، اور خود غیر مقلدین کے علماء کے حوالے بھی آپ کے سامنے آئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے تھے، مقلد تھے۔ اب غیر مقلدین کا تقلید کے بارے میں کیا نظریہ ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے ایک کتاب ہے تقلید کی مخالفت کیوں، اس کے لکھنے والے ہیں عبداللہ ناصر رحمانی۔ انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا کہ جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے، جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا جائز ہو سکتا ہے، اور صفحہ نمبر 16 پر لکھا، واضح الفاظ میں لکھا کہ تقلید شرک ہے۔
تقلید شرک ہے۔ اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب ہے سلفی تحقیقی جائزہ، رئیس ندوی ان کا بہت بڑا محقق تھا، انڈیا کے اندر فوت ہو گیا، اس نے کتاب لکھی ہے 821 صفحے کو اس پر لکھا ہے اس نے کہ تقلید جو ہے یہ حرام اور شرک ہے۔ تقلید کے بارے میں اس طرح کی اور اس نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، تقلید جو ہے یہ حرام ہے، شرک اور کفر ہے۔ اسی طرح ابو الحسن سیالکوٹی نے 2 کتابیں لکھی ہیں، الکلام المتین صفحہ نمبر 61 پر اور الظفر المبین صفحہ نمبر 38 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تقلید شرک ہے۔ تو دیکھیں اب یہ جو عبارات ہیں غیر مقلدین کی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تقلید شرک ہے، اور پہلے آپ نے حوالہ جات ملاحظہ فرمائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور ان کے ہاں تقلید کیا ہے شرک ہے، تو ان عبارات کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشرک ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشرک ثابت ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایک ڈاکٹر ہیں بہاء الدین، انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ اہل حدیث۔ تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 199 پر انہوں نے لکھا کہ شوافع اور حنابلہ اہل حدیث نہیں ہیں، جو شوافع اور حنابلہ ہیں وہ اہل حدیث نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دونوں باتیں ملتی ہیں، حنبلی تھے یا شافعی تھے، وہ لکھتے ہیں شوافع اور حنابلہ اہل حدیث نہیں ہیں۔ اور ان کی دوسری کتاب ہے سیاحت الجنان صفحہ نمبر اس کے 3 اور 4 پر عبد القادر حصاروی نے لکھا کہ جو اہل حدیث نہیں ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اب ان کے ایک کتاب میں لکھا کہ شوافع اور حنابلہ اہل حدیث نہیں ہیں، اور دوسری کتاب میں لکھتے ہیں جو اہل حدیث نہیں ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اس عبارت کی روشنی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہنمی ثابت ہو رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، وہ جہنمی تھے۔ اس نمبر 3 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری۔ اب صحیح بخاری کی بنیاد کیا بنی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خود بیان کیا، جس کو ہدی الساری کے اندر حافظ ابن حجر نے، اس طرح مقدمہ بخاری جو بخاری کے شروع میں لگا ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر 4 پر بھی اس بات کو لکھا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب میں نے زیارت کی تو گویا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، میں پنکھا جلتا ہوں، مکھیاں اڑا دیتا ہوں۔ میں نے بعض میں محبرین سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ آپ کو ایسی کتاب لکھیں گے جس کے اندر صحیح احادیث جمع کریں گے اور جو جھوٹی روایات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں ان کو آپ علیحدہ کر دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْجَامِ الصَّحِيحِ، یہ وہ خواب تھا جس کی بنیاد پر میں نے صحیح کتاب جو صحیح بخاری کی تعریف کی ہے، صحیح بخاری میں نے لکھی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف لکھتے ہیں خواب کی بنیاد پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جذبہ پیدا ہوا بخاری لکھنے کا، جبکہ غیر مقلدین کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ ان کے ایک عالم ہے ارشاد الرحمان، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے تلاش حق، اس کے صفحہ نمبر 656 پر انہوں نے لکھا کہ یہ عقیدہ خواب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا عقیدہ قرآنی آیات کا صریح کفر کرتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو سکتی ہے، یہ قرآن کریم کے صریح خلاف ہے، قرآن آیات کا صریح کفر کرتا ہے۔ اور اس کتاب کی نظر ثانی ان کے جو موجودہ عالم ہیں مبشر ربانی، انہوں نے اس کتاب کی نظر ثانی بھی کی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف لکھتے ہیں خواب کی بنیاد پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ خواب میں آنے کا عقیدہ قرآن آیت کا صریح کفر کرتا ہے۔ اس عبارت کی روشنی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کافر ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات شافعیہ کے اندر لکھا کان یختم بالنہار فی کل یوم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ہر روز ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ لیکن غیر مقلدین کے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ایک دن میں سارا قرآن ختم کرنا یہ بدعت اور گناہ ہے، جو بندہ ایک ہی دن کے اندر قرآن ختم کرتا ہے یہ بدعت اور گناہ ہے۔ اسی طرح ان کے ایک دوسرے علامہ ہیں وحید الزماں، انہوں نے بھی لکھا کہ اہل حدیث نے 3 دن سے جلد میں قرآن کا ختم کرنا مکروہ رکھا ہے۔ تحصیل الباری جلد 6 صفحہ نمبر 535 پر یہ بات لکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر روز قرآن کریم ختم کرتے ہیں، اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہر روز قرآن ختم کرنا یہ بدعت اور گناہ ہے۔ تو اس عبارت کی روشنی کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدعتی اور گناہ گار ثابت ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں 4 عبارات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جن سے معلوم ہو گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اگر حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو غیر مقلدین کو نہیں مانتے۔ ایک عبارت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں مشرک ہیں، دوسری عبارت کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جہنمی ہیں، تیسری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہیں، اور چوتھی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعتی اور گناہ گار ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو لیتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات ہے ابواب صحیح بخاری اور غیر مقلدین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بخاری شریف میں کئی ابواب ایسے قائم کیے ہیں جن کی غیر مقلدین مخالفت کرتے ہیں۔ کئی سارے ابواب یہاں موجود ہیں، ان میں سے پہلا باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا، باب من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس سے خیر کا بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کے اندر فقاہت، دین کے اندر سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب اس عنوان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی عظمت اور اہمیت بیان کی ہے، فقہ کی عظمت اور اہمیت کو بیان بھی کیا اور تسلیم بھی کیا ہے، جبکہ غیر مقلدین کیا ہیں، فقہ اور فقہا کے دشمن ہیں، فقہ کی وہ بات سن ہی نہیں سکتے۔ ان کے ایک عالم ہے محمد جونہ گڑھی نے کتاب لکھی ہے شمع محمدی کے ٹائٹل کو اس نے یہ بات لکھی ہے کہ فقہ اور حدیث ہے، فقہ اور چیز ہے، حدیث اور چیز ہے، دونوں کیا ہے، الگ الگ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تقلید شخصی اور پابندی فقہ کا لہسن پیاز اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کتاب و سنت کے من و سلوہ سے دستبرداری کر لی جائے، یعنی جب بندہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتا ہے وہی بندہ فقہ اختیار کرتا ہے، جو قرآن و حدیث پر چلتا ہے وہ فقہ اختیار نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کو مانتے ہیں، فقہ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ یہ فقہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے ایک پروفیسر ہے، اس نے بڑی عجیب بات لکھی، محمد اکرم نسیم ججہ غیر مقلد ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ فقہ حدیث کا پھل نہیں ہے، فقہ حدیث کا پھل نہیں بلکہ بغیرتی، بے حیائی اور بے دینی جیسے پھلوں کا جوس ہے۔ اب دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ کو مانتے ہیں، فقہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر آتا ہے، لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ فقہ حدیث کا پھل نہیں ہے بلکہ بغیرتی، بے حیائی اور بے دینی جیسے پھلوں کا جوس ہے۔ تفہیم سنت صفحہ نمبر 461 پر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی ابواب قائم کیے، ان میں سے ایک باب ہے باب من اجاز طلاق الثلاث، کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر یہ ثابت کر رہے ہیں، اور غیر مقلدین کے یہاں کیا ہے 3 طلاقیں 3 ہی بلکہ 1 ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا باب الاخذ بالیدین، کہ مسافہ 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے، لیکن غیر مقلدین 1 ہاتھ سے مسافہ کرنے کو سنت قرار دیتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے 1 ہاتھ سے مسافہ، عبدالرحمن مبارک پوری کی، اس نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ مسافہ 1 ہاتھ سے کرنا سنت ہے، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی 2 ہاتھ سے مسافہ کے قائل ہیں، اور حدیث بھی اگر لے کر آئیں کہ مسافہ 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے، لیکن غیر مقلدین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری نے فقہ کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، مانا اعتراف کیا ہے، اس طرح 3 طلاق کو 3 کہا، یہ کہا کہ مسافہ 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے، لہٰذا تم بھی ایسے کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل باب نہیں ہیں، تم جو پیش کر رہے ہو یہ کیا ہے، یہ باب ہیں، اور ہم اہل باب نہیں بلکہ اہل حدیث ہیں۔ اور جب اپنی باری آتی ہے تو پھر خود کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ان سے قرات خلف الامام کے مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب دیکھو اس کے اندر مقتدی کا ذکر نہیں ہے، مقتدی کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ حدیث منفرد کے بارے میں ہے۔ اس حدیث کے راوی سفیان بن عیینہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ حدیث منفرد کے بارے میں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث منفرد کے بارے میں ہے، لیکن غیر مقلد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث سب کو شامل ہے، مقتدی ہو، امام ہو، منفرد ہو، سب کو شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر ہم پوچھتے ہیں اس پر تمہارے پاس کیا تمہارے پاس کا جو سوال حل کیا ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب وجوب قراءۃ الامام والماموم، کہ امام اور مقتدی کو قراءت کرنی واجب ہے۔ اب حدیث پیش کر امام بخاری لائیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب اس کے اندر مقتدی کا لفظ نہیں تھا۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب کیوں قائم کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اب غیر مقلدین کے پاس حدیث نہیں ہے، وہ صرف اس امام بخاری رحمۃ اللہ کے باب سے استدلال کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ اب دیکھیں اس کے اندر جہر کا ذکر نہیں ہے، اس میں اتنا ہے کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اس پر تو ہمارا بھی عمل ہے، ہمارا امام آمین کہتا ہے ہم بھی آمین کہتے ہیں، اس کے اندر جہر کی تو بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے تو نفس آمین ثابت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب کیوں قائم کیا ہے باب جہر الامام بالتامین، کہ امام کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اب خود کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب سے استدلال کر رہے ہیں، ان کے پاس صحیح بخاری کے اندر حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کے اندر ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے فقولوا آمین تم آمین کہو۔
اب کہتے ہیں دیکھو اس سے جہر ثابت ہوتا ہے، حالانکہ اس سے جہر تو ثابت نہیں ہوتا، اس سے تو نفس آمین ثابت ہوتی ہے۔ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، ہم بھی ایسا کرتے ہیں، جب ہمارا امام آمین کہتا ہے ہم بھی آمین کہتے ہیں، ہم جہرن تو نہیں کہتے بلکہ سرن کہتے ہیں، تو ہمارا بھی اس حدیث پر عمل ہے۔ اس حدیث سے جہر اور سر کا تعلق نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق نفس آمین کے ساتھ ہے۔ اور غیر مقلدین کیا ہے، صرف اور صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب سے استدلال کرتے ہیں۔ جب ہم باب پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، اہل باب نہیں ہیں۔ جب اپنی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، خود باب پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کئی مقامات پر فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب، مکروہ کی اصطلاحات قائم کی ہیں۔ کئی ابواب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصطلاحات کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر باب فرض الجمعہ، اس کے اندر دیکھیے فرض کا لفظ ہے، باب فرض مواقیت الحج والعمرۃ، باب وجوب العمرۃ وفضلها، باب سنت الجلوس فی التشہد، باب ما یستحب ان یغسل وطرا، باب صلاۃ النوافل جماعتا، باب ما یکرہ من النیاحۃ علی المیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان اصطلاحات کو ذکر کیا ہے ابواب کے اندر، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب، مکروہ، ان ساری کی ساری اصطلاحات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں یہ جو اصطلاحات ہیں یہ فقہا کی خرافات ہیں، حدیث و قرآن و حدیث ان کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ کیا ہے یہ صرف اور صرف یہ فقہا کی خرافات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فقہا کی خرافات ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی بخاری شریف میں ذکر کی ہیں، پھر کیا کہو گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر خرافات کو بھر دیا ہے؟ امام بخاری نے کئی ابواب کے اندر ایسے لفظ ذکر کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ فقہا کی خرافات ہیں، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تم کیا کہو گے کہ انہوں نے بھی خرافات کا ارتکاب کیا ہے؟ حالانکہ ہم کہتے ہیں جس طرح فقہا نے اصطلاحات قائم کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ قائم کی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب کو بھی نہیں مانتے۔ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کو نہیں مانتے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو باب قائم کی ہیں ان کو بھی نہیں مانتے۔ غیر مقلدین یہ جو مسئلہ ہے آمین کا، اس کے متعلق بھی استاد تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے آپ بیان کریں گے، سبق پڑھائیں گے، اس کا خلاصے کے طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ غیر مقلدین آمین بالجہر کے متعلق 3 طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں، 3 طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سارے دلائل کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی، نمبر 2 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنے کا حکم دیا، نمبر 3 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں لہٰذا آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اب غیر مقلدین اس طرح کی 3 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین اونچی آواز سے کہی، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے آمین اونچی آواز سے کہی، لیکن خود فرماتے ہیں ما اراہ الا یعلمنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین اونچی آواز سے کہی تھی ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول نہیں تھا بلکہ تعلیم دینے کے لیے کہی تھی۔ اور جس طرح ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے، جیسے صحیح بخاری کے اندر آتا ہے وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، کہ ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی کوئی آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز میں قرات ہوتی ہے، تو یہ تعلیماً ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آمین اونچی آواز سے کہی ہے، خود وائل بن حجر نے فیصلہ فرما دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اونچی آواز سے آمین کہی تھی یہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے تھی۔ الکنیٰ والاسماء امام دولابی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 442 پر یہ بات موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دینے کے لیے اونچی آواز سے آمین کہی تھی، آپ کا یہ معمول نہیں تھا۔ اور یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر آمین ایسا آواز سے کہا کرتے تھے۔ جو اونچی آواز سے روایت ہے وہ بھی انہی سے ہے، ایسا روایت جو ہے وہ بھی انہی سے ہے، انہوں نے خود فیصلہ فرما دیا کہ اونچی آواز سے جو کہی تھی وہ تعلیم دینے کے لیے کہی تھی۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہنے کا حکم دیا، اذا امن الامام فامینوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ ہم کہتے ہیں اگر کہنے سے فقولوا آمین سے اگر جہر ثابت ہوتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بات ہے صفحہ نمبر 108 پر، اس سے پہلے صفحہ نمبر 101 پر یہ بات موجود ہے، اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو۔ اب وہاں بھی یہی لفظ ہیں، جس طرح یہاں فقولوا آمین ہے وہاں قولوا ربنا لک الحمد ہے، تو پھر کیا کہو گے ربنا ہم بھی اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اگر تم نے قولوا آمین سے آمین اونچی آواز سے کہنی ہے تو قولوا ربنا لک الحمد سے بھی پھر کیا کرنا چاہیے، ربنا لک الحمد اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اسی طرح الفاظ آتے ہیں قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات بھی پھر اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر درود شریف بھی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں بالکل وہی لفظ ہیں جو آمین کے بارے میں ہیں۔ قولوا آمین ہے، قولوا التحیات ہے، قولوا ربنا لک الحمد ہے، قولوا اللہم صلی علی محمد ہے۔ جیسے اگر آمین اونچی آواز
آواز سے کہنی چاہیے. پھر ربنا لک الحمد، التحیات اور درود شریف بھی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے. جیسے دوسری جگہ ان سے ان کا جہر ثابت نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ان کے یہاں آمین کے متعلق بھی قول آمین سے جہر ثابت نہیں ہوتا. تیسری بات جو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا فرمایا کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، نفس آمین کا ذکر ہے. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے چڑھتے ہیں، لہٰذا آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے. ہم کہتے ہیں صحیح حدیث کے اندر صرف آمین کا ذکر نہیں ہے بلکہ 3 باتوں کا ذکر ہے. نمبر 1 آپ نے فرمایا کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. نمبر 2 فرمایا کہ ربنا لک الحمد سے بھی چڑھتے ہیں. اور نمبر 3 فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بھی یہودی چڑھتے ہیں. اب اگر ہم کہتے ہیں اگر چڑھنے سے تم نے آمین اونچی آواز سے کہنی ہے کہ یہودی چونکہ آمین سے چڑھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آمین اونچی آواز سے کہو، تو ربنا لک الحمد سے بھی حسد کرتے ہیں، پھر ربنا لک الحمد بھی اونچی آواز سے کہنی چاہیے. اور اس کے علاوہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب یہ 2 چیزیں نماز کے بارے میں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی نماز والا ہوگا، تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی سارے کے سارے کو، امام کو بھی مقتدیوں کو بھی اونچی آواز سے کہنا چاہیے تاکہ یہودی کیا حسد کریں. اب جو اپنے مذہب اپنے جو ہے مفاد کی بات تھی، اپنے متعلق بات تھی، اس کو تو لے لیا، باقی 2 کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کتنی چیزوں سے یہودی حسد کرتے ہیں؟ 3 چیزوں سے. آمین سے بھی حسد کرتے ہیں، ربنا لک الحمد سے بھی حسد کرتے ہیں، اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے بھی حسد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تم نے اسی حسد کی بنا پر اگر آمین اونچی آواز سے کہنی ہے، پھر باقی کام جو ہے یہ بھی اونچی آواز سے کہنا شروع کر دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی تم صحیح حدیث پر عمل کرتے ہو. تو یہ غیر مقلدین کے دلائل کا خلاصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی آواز سے آمین کہی. نمبر 2 آپ نے آمین کہنے کا حکم دیا. نمبر 3 آپ نے کہا یہودی آمین سے چڑھتے ہیں. ان تینوں کے جواب آپ حضرات کے سامنے ہو گئے. آگے تیسری بات ہے احادیث صحیح بخاری اور غیر مقلدین. اس باب کے تحت ہم وہ احادیث بیان کریں گے جس کے اندر غیر مقلدین کا عمل نہیں، جن احادیث پر غیر مقلدین کا عمل نہیں ہے. بخاری شریف کی کئی ساری احادیث ایسی ہیں جس پر غیر مقلدین عمل نہیں کرتے. مطالبہ تو یہی کرتے ہیں کہ بخاری شریف سے حدیث دکھاؤ، ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن ہم کئی ساری حدیث دکھاتے ہیں جس پر غیر مقلدین عمل نہیں کرتے. نمبر 1 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 55 اور 56 پر باب قائم کیا، باب الصلاۃ علی الفراش. اس کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ، کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حجرہ کے اندر لیٹی ہوتی تھی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے کی جانب ہوتے تھے. فاذا سجد، جب آپ سجدہ کرنے لگتے نماز پڑھتے تھے، غمزنی، مجھے چھوتے ہاتھ لگاتے، فقبضت رجلی، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی، فاذا قام، جب آپ کھڑے ہوتے، بسطتہما، میں ان دونوں کو پھیلا دیتی. اب دیکھیں نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں پیچھے کر لیتی ہیں. تو معلوم ہوا عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز کیسے پڑھتے؟ معلوم ہوا کہ اب عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر آدمی وضو کی حالت میں عورت کو ہاتھ لگا دیتے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جبکہ غیر مقلدین کے اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ ان کی کتاب ہے رسول اکرم کا صحیح طریقہ نماز، اسی رئیس ندوی کی ہے جو انڈیا کا رہنے والا ہے. اس نے اس کے اندر لکھا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر آدمی وضو کر کے عورت کو ہاتھ لگا دے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 74 پر باب قائم کیا، باب الابراد بالظہر فی شدت الحر، کہ گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، تھوڑا مؤخر کر پڑھنا چاہیے. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ، کہ گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو. جب گرمی سخت ہو جائے ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو. فإن شدت الحر من فحی جہنم، کیونکہ گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، لہٰذا گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے. اب غیر مقلدین کیا کرتے ہیں؟ سردی ہو یا گرمی ہو ہر حال میں اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گرمیوں کے اندر نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے جیسا کہ ہمارا عمل ہے. غیر مقلدین نے اپنے فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 553 پر یہ بات لکھی ہے کہ نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے. جبکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے گرمیوں کے اندر آپ نے خود فرمایا کہ کیا ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی سخت ہوتی ہے. جب ٹھنڈا کر کے پڑھیں گے گرمی تھوڑی سی کم ہو جائے گی، لہٰذا پڑھنے کے اندر آسانی ہوگی. تو غیر مقلدین کا اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہے بلکہ اس حدیث کے خلاف پر عمل کرتے ہیں. نمبر 3
فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی کی اگر نماز فوت ہو جائے اس کی قضا کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 83 پر باب قائم کی ہے، باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذهاب الوقت، کہ وقت گزرنے کے بعد قضا نماز جماعت سے پڑھنا۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خندق کے دن نماز فوت ہو گئی عصر کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ کہ میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز تو میری بھی فوت ہو گئی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام مقام بطحان پر پہنچے، وہاں جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو کیا، صحابہ کرام نے بھی وضو کیا۔ پھر فرمایا فصلی العصر بعد ما غربت الشمس، جب سورج غروب ہو گیا اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عصر کی نماز پڑھی، ثم صلی بعد المغرب، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی، قضا ہو گئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ معلوم ہوا کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اگر نمازیں فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف توبہ استغفار کافی ہے، صرف توبہ استغفار سے کام چل جائے گا، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے مولوی ہیں یونس غیر مقلد دہلوی، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر سور المتقی صفحہ نمبر 149 پر یہ بات لکھی ہے، اگر کوئی دیدہ و دانستہ نمازیں چھوڑ دے اور پھر ان کی قضا کرنا چاہے تو اس قسم کی نمازوں کی قضا حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسے آدمی کے لیے توبہ استغفار کافی ہے۔ اس طرح ان کے فتاوی اہل حدیث جلد 1 صفحہ نمبر 415 پر بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر نمازیں فوت ہو جاتی ہیں تو ان کی قضا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف کیا توبہ اور استغفار کافی ہے۔ اب اس پر غیر مقلدین اور اس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی آج کل انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ حدیث سے 2 نمازوں کی قضا ثابت ہے، ایک وہ نماز جو سونے کی حالت میں رہ جائے، جب آدمی اٹھ جائے تو نماز پڑھ لے، نمبر 2 وہ نماز جو بھول کر رہ جائے، اس کی قضا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ 2 نمازیں قضا ایسی ہیں جن کی قضا جو 2 نمازیں ایسی ہیں اگر قضا ہو جائے وہ آدمی پڑھ سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ سونے کی حالت میں رہ گئی وہ بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، اسی طرح جو بھول کر رہ گئی اس کی بھی قضا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں جان بوجھ کر جو نماز چھوڑی جائے اس کی قضا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان 2 نمازوں کی قضا تو حدیث سے ثابت ہے، جو سونے کی حالت میں رہ جائے یا بھول کر رہ جائے، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کی قضا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں استاد محترم شیخ و مرشد حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظ اللہ ایک بہت پیارا اصول ارشاد فرماتے ہیں۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادنا چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ بہت پیارا اصول ہے، اس سے کئی سارے جو ہے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات ادنا چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، اس سے اعلیٰ چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کی مثال بھی دی ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، والدین کو اف نہ کہو۔ اب اف نہ کہنا دیکھو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب والدین کی نافرمانی کے 2 درجے ہیں، ایک ادنا درجے کی نافرمانی ہے، ایک اعلیٰ درجے کی نافرمانی ہے۔ ادنا درجے کی نافرمانی کیا ہے؟ اف نہ کہو، یہ ادنا درجے کی کیا ہے؟ نافرمانی ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا، گھر سے باہر نکالنا، یہ اعلیٰ درجے کی نافرمانی ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، والدین کو اف نہیں کہنا، تو اس کے اندر ادنا درجے کی جو نافرمانی تھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اعلیٰ درجے کی نافرمانی خود بخود سمجھ آ گئی ہے۔ اگر اعلیٰ درجے کی نافرمانی کا ذکر کر دیتے، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو پیٹنا نہیں ہے، ان کو گھر سے باہر نہیں نکالنا، تو یہ اف والی بات سمجھ نہ آتی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ادنا درجے کی نافرمانی بتائی ہے اور اعلیٰ درجے کی نافرمانی خود بخود سمجھ آئی ہے۔ اسی طرح وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اس کے اندر نبی کی حیات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا کہ نبی جو ہے، اگر اس کے اندر شہید کی حیات کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب شہید کی جو حیات ہے وہ ادنا درجے کی ہے اور نبی کی جو حیات ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے شہید کی حیات بتائی ہے، نبی کی حیات خود بخود سمجھ آئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی کی حیات بتا دیتے، اعلیٰ درجے کی بتا دیتے، تو ادنا درجے کی حیات سمجھ نہیں آنی تھی۔ اللہ رب العزت نے نبی کی حیات نہیں بتائی بلکہ شہید کی حیات بتائی ہے، اور نبی کی حیات خود بخود سمجھ آ گئی ہے۔ اس پر اور بھی کئی سارے مثالیں ہو سکتی ہیں کہ ادنا چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، اعلیٰ چیز خود بخود اس سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز سونے کی حالت میں رہ جائے، جو نماز بھول کر چھوڑ دی جائے وہ بھی معاف نہیں ہے، اس کی قضا کرنی ہے۔ تو آپ بتائیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جائے اس کی قضا ضروری کیوں نہیں ہوگی؟
اگر آپ علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑی جائے اس کی قضا کرنی ہے تو اسے سونے کی حالت میں رہ جانے والی نماز اور جو بھول کر جو رہنے والی نماز تھی اس کی قضا سمجھ نہیں آنی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جو نماز بھول کر رہ جائے اس کی قضا بھی کرنی ہے، جو سونے کی حالت میں رہ جائے اس کی قضا بھی کرنی ہے، تو جو جان بوجھ کر چھوڑ جائے اس کی قضا بطریق اولا کرنی ہے۔ اگر آپ یہ فرما دیتے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی جائے اس کی قضا تو ضروری ہے تو اس سے یہ دو نمازوں کی قضا سمجھ نہ آتی۔ سونے کی حالت میں رہ جاتی، آدمی کہتا ہے سویا ہوا تھا چلو رہ گئی ہے کوئی بات نہیں ہے، قضا نہیں کرنی چاہیے، بھول کر رہ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ان دو کا تذکرہ فرمایا جو ادنیٰ درجے کی تھی، اعلیٰ چیز خود بخود سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 94 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح فانہ اذا سبح التفت الیہ وانما التصفیق للنساء، کہ اگر نماز کے اندر کسی کو لقمہ دینے کی نوبت پیش آ جائے تو اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہے گا، اس کی طرف توجہ کی جائے گی، اس کا لقمہ امام جو ہے قبول کر لے گا۔ اور آپ نے فرمایا وانما التصفیق للنساء، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ عورتیں تالی بجائیں، ہاتھ پر ہاتھ ماریں، جس سے پتہ چل جائے کہ امام سمجھ جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو اگر مرد لقمہ دیتا ہے تو اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اگر عورت لقمہ دیتی ہے نماز کے صف کے اندر عورت بھی شامل ہے تو اس کو تالی بجانی چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے۔ اب دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد اور عورت کے طریقہ نماز کے اندر فرق بتا دیا، اگر فرق نہ ہوتا تو آپ دونوں کا فرما دے سبحان اللہ کہہ دے، دونوں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا مرد سبحان اللہ کہے، عورت تالی بجائے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 صفحہ 160 پر مستقل باب قائم کیا ہے، باب تصفیق للنساء، کہ عورتوں کو تالی بجانا چاہیے۔ اس کے اندر بھی روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق فی النساء، کہ مردوں کے لیے کیا ہے سبحان اللہ کہنا ہے، عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جب امام بھول جائے، اگر پیچھے مقتدی مرد ہے تو اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہے، اگر عورت ہے اس کو کیا کہنا چاہیے، سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ تالی بجانی چاہیے تاکہ امام کو پتہ چل جائے۔ جبکہ غیر مقلدین کے بارے میں کیا نظریہ ہے، ان کے ڈاکٹر شفیق الرحمان غیر مقلد نے کتاب لکھی ہے نماز نبوی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک حیت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے، ایک حیت اور ایک ہی شکل کی نماز ہے۔ جبکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی شکل کی نماز نہیں ہے، بلکہ اگر لقمے کی نوبت پیش آ جاتی ہے مرد کے لیے حکم اور ہے، عورت کے لیے حکم اور ہے۔ اچھا، اب یہاں فائدے کے طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے غیر مقلدین یہ کہے کہ ہم جو مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، تو ہمارا جو استدلال ہے وہ بھی بخاری شریف سے ہے، اور غیر مقلدین اپنی حدیث پیش کرتے بخاری شریف سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ غیر مقلدین کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، لہٰذا یہ عام ہے، مرد عورت سب کو شامل ہے، لہٰذا مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اس پوری حدیث کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ پوری حدیث کیا ہے، حضرت مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان ساتھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور تقریباً 20 دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت رحیم تھے، شفیق تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ گمان کیا کہ ہمیں گھر جانے کی خواہش ہو رہی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ گھر کیا چھوڑ کر آئے تھے، ہم نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ارجعوا الی ابیکم، اب الی اہلیکم، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، فقیموا فیہم، انہی میں قیام کرو، وعلموہم، اور ان کو دین سکھاؤ، ومروہم، اور دین کی باتوں کا حکم کرو، وذکر اشیاء احفظھا او لا احفظھا، کوئی چیزیں ذکر کی جن کو یاد کیا کچھ بھول گئی، تو یہ چار چیزوں کا ذکر آپ نے فرمایا۔ اس میں 4 امر کے صیغے ہیں، نمبر 1 ارجعوا، نمبر 2 فاقیموا، نمبر 3 علموا، نمبر 4 مروہم۔ اب ان چاروں کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس طرح سلو کے بعد جو 2 صیغے ہیں فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے، آپ نے فرمایا تھا گھر چلے جاؤ یہ کام کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرو، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک بندہ کیا ہے اذان دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرائے۔ اب یہ 6 چیزوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر حکم دیا، سلو کے علاوہ 6 امر کے صیغے ہیں، ان 6 کے 6 کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جس طرح ان 6 جو امر کے صیغے ان کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے، مردوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں اگر تم کہتے ہو کہ سلو کا تعلق عورتوں کے ساتھ بھی ہے، ہم کہتے ہیں سلو کے بعد بھی 2 امر کے صیغے موجود ہیں، اس کے اندر ایک میں اذان کا ذکر ہے اور ایک کے اندر امامت کا ذکر ہے، پھر تم کیا اپنی جو ہے عورتوں کو مؤذن بناؤ
بناؤ اور اس طرح اپنی عورتوں کیا امام بھی بناؤ، تاکہ پوری حدیث پر عمل ہو جائے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں فرق بھی نہیں ہے، مرد بھی اذان دے سکتا ہے، عورت بھی اذان دے سکتی ہے، مرد بھی امامت کرا سکتا ہے، عورت بھی امامت کرا سکتی ہے۔ اگر صلو کا تعلق دونوں سے بنانا ہے مرد عورت سے، تو صلو کے بعد جو دو صیغے ہیں جس میں اذان کا ذکر ہے، جس میں امامت کا ذکر ہے، ان کے اندر بھی پھر عورتوں کو شامل کرو، وہ بھی تمہاری مسجدوں کے اندر آ کر اذان بھی دیں اور تمہاری امامت بھی کروائیں۔ آگے نمبر 5، مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 108 پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حدیث یہ ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں چلے گئے، ابھی پیچھے سے یہ آ رہے تھے، صف میں شامل نہیں ہوئے تھے، صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کے اندر چلے گئے، ایسا چلتے ہوئے صف کے اندر آ کر شریک ہو گئے۔ اب رکوع کے اندر گویا کہ نماز کے اندر آ کر شریک ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رکوع کی حالت میں ہیں، یہ صحابی جلدی آئے اور یہ بھی آ کے رکوع کے اندر شامل ہو گئے۔ جب نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تو آپ علیہ السلام نے دعا دی ہے، زادک اللہ حرصا، اور فرمایا ولا تعید، آپ کو یہ اس کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے، ولا تعید، اپنی نماز کا اعادہ نہ کرو، اپنی نماز نہ لوٹاؤ۔ اب یہ جو لفظ ہے اس کے متعلق شارح بلوغ المرام حافظ محمد اسماعیل یہ خود کہتے ہیں کہ لا تعید اعادہ سے مشتق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ میں طلب خیر کے حرص کو زیادہ کرے اور اپنی نماز کو نہ لٹا، کیونکہ وہ صحیح ہے۔ سبل السلام غیر مقلدین نے لکھی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 70 پر یہ بات موجود ہے کہ لا تعید اعادہ سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنی نماز نہ لٹاؤ۔ اب اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اب یہ صحابی جو رکوع کے اندر شامل ہوئے تھے، ظاہر بات ان فاتحہ تو نہیں پڑھی تھی، جیسے وضو کر کے آئے ہیں فوراً رکوع کے اندر شریک ہو گئے، فاتحہ تو ان کی رہ گئی ہے، اور آپ نے فرمایا نماز بھی نہ لوٹاؤ، معلوم ہو کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، جو آدمی امام کو رکوع کی حالت میں پالے اس کی وہ رکعت شمار ہو جائے گی، مدرک رکوع مدرک رکعت ہے۔ اور جس طرح یہ صحابی آئے تھے رکوع کی حالت میں آئے تھے، نماز پڑھی، آپ نے فرمایا نماز کا اعادہ نہ کرو، نماز ہو گئی ہے۔ اب اس حدیث سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں، مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے بھی ہو جاتی ہے، مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، جبکہ غیر مقلدین ان دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ فاتحہ ان کے ہاں کیا ہے، فرض ہے۔ غیر مقلدین نے کہ ایک ان کے عالم گزرے ہیں نواب نور الحسن خان، انہوں نے بات لکھی ہے، بے فاتحہ نہ نماز صحیح است و نہ ادراک رکعت معتد بھی، کہ بغیر فاتحہ کے نماز صحیح ہوتی ہے نہ ہی رکعت کا اعتبار ہے۔ اگر آدمی رکوع کے اندر آ کر شامل ہو جاتا ہے تو اس رکعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی مدرک رکوع مدرک رکعت نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے دستور المتقی، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ مدرک رکوع کی رکعت ہرگز نہیں ہوتی، جو آدمی رکوع کے اندر امام کو پا لیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ بخاری شریف سے دونوں باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ بغیر فاتحہ کے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور جو مقتدی کے لیے، اور جو آدمی رکوع کے اندر شامل ہوتا ہے اس کی رکعت بھی وہ شمار ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، اتحیات میں بیٹھنے کا سنت طریقہ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ تو عبداللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ نماز کے اندر چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں، نماز جب پڑھتے ہیں تو چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں اتحیات کی شکل میں۔ ان کو دیکھ کر میں بھی اس طرح بیٹھ گیا، جیسے میرے والد بیٹھے تھے میں بھی اس طرح بیٹھ گیا، اور اس وقت میں 9 عمر تھا، تو اس لیے جیسے میں نے والد کو دیکھا ویسے ہی میں بیٹھ گیا۔ تو جب میرے والد نے مجھے دیکھا تو منع فرمایا اور فرمانے لگے، انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں کو بچھا دے، جس طرح ہم افتراش کرتے ہیں، دائیں پاؤں کو کھڑا کر دے اور بائیں پاؤں کو بچھا دے۔ فرمایا یہ سنت ہے، انما سنت الصلاۃ، یہ نماز کی سنت یہ ہے۔ اور فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہیں کرتا، پایا فقلت انک تفعل ذلک، تو میں نے کہا آپ ایسے کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے فرمایا ان رجلی لا تحملانی، کہ میرے پاؤں بوجھل ہو چکے، میرا وزن نہیں اٹھا سکتے، میری مجبوری عذر کی حالت میں ایسا کرتا ہوں، چوکڑی مار کر نماز پڑھتا ہوں، ورنہ اصل طریقہ کیا ہے، نماز کی سنت یہ ہے کہ نماز کے اندر افتراش کیا جائے، دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اتحیات کی شکل میں اور بائیں پاؤں کو بچھایا جائے، اس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ جبکہ اس فائدے کے طور پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب صحابی لفظ سنت بولتا ہے تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے۔ اب صحابی نے کیا کہا تھا، انما سنت الصلاۃ، نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے بائیں پاؤں کو بچھایا جائے، تو صحابی نے لفظ سنت بولا ہے، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام کے اندر یہ بات لکھی ہے، واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولون بالسنت والحق الا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کرام سنت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی مراد ہوتی ہے۔ اس طرح عمدۃ القاری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور خود غیر مقلدین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے۔ آپ کے مسائل ان کا حل جلد 2 صفحہ نمبر 142، یہ مبشر ربانی غیر مقلد کے ہیں، 3 جلدوں کے اندر ہے، صفحہ نمبر 242 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر سنت یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، طریقہ یہی تھا کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے، بائیں پاؤں کو بچھایا جائے، جبکہ غیر مقلدین کیا کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک تورک سنت ہے۔ اب بخاری شریف سے حدیث، جو بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے افتراش سنت ہے، ان کا عمل بخاری کے خلاف ہے، اس کے اندر کیا کرتے ہیں یہ تورک کرتے ہیں۔ ان کے صلاۃ الرسول کتاب ہے، صفحہ نمبر 274 پر حکیم صادق سیالکوٹی نے لکھا کہ بائیں جانب کولہے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے، اور کیا کہا یہ سنت ہے، یعنی تورک سنت ہے، افتراش سنت نہیں ہے، جبکہ بخاری شریف کی حدیث سے صراحتاً یہ معلوم ہو گیا کہ نماز کے اندر افتراش سنت ہے، تورک سنت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے جمعے کی 2 اذانیں مسنون ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی 2 اذانیں مسنون ہیں۔ اس کے اندر روایت موجود ہے کہ شروع کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ جب ممبر پر امام بیٹھتا تھا اس وقت اذان ہوتی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا بالاذان الثالث، امر عثمان یوم الجمعۃ بالاذان الثالث فاذن به علی الزورا، پھر ایک مقام زورا اونچی جگہ تھی وہاں اذان نہیں جاتی تھی۔ اب اس کے آگے فرمایا فثبت الامر علی ذلک، اس کے بعد وہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، یعنی پہلے 2 زمانوں 3 زمانوں کے اندر تو ایک اذان ہوتی تھی، جب ممبر پر امام بیٹھ جاتا اس وقت اذان ہوتی تھی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نماز شروع کی ہے جب لوگ زیادہ ہو گئے، عین جمعے کے وقت اذان ہوتی تھی پہنچ نہیں سکتے تھے، اذان سے پہلے جمعے کی اذان کی جو خطبے کے وقت اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ایک اذان دی جاتی تھی جسے پہلی اذان کہا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جمعے کا وقت ہو گیا ہے، تو یہ اذان ہوتی تھی، پھر لوگ جو آ جاتے تھے۔ اب اس حدیث کے اندر معلوم ہوا کہ اذانیں کتنی ہیں، 2 ہیں، اس میں لفظ آتا ہے بالاذان الثالث، تیسری اذان کا، یہاں 3 اذانوں سے ایک تو نماز کے جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ ہے، پھر ایک جمعے والی اذان ہے اور ایک سے مراد اقامت ہے، تو 3 اذانوں سے مراد 3 اذانیں نہیں ہیں بلکہ 2 اذانیں اور ایک اقامت مراد ہے، 3 اذانوں کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اچھا آگے اب غیر مقلدین کے جو ممدوح ہیں علامہ ابن تیمیہ، جس کو غیر مقلدین بہت زیادہ مانتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب منہاج السنہ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اذان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جاری کردہ ہے اور مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا، اس لیے اسے اذان شرعی کہا جائے گا۔ یہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری اذان کا جو اضافہ کیا تھا، یعنی جو اذان پہلے جو ہوتی ہے جمعے سے پہلے ہوتی ہے، کہا اس کو اذان شرعی کہا جائے گا، اس لیے کہ سارے لوگوں نے اس پر اتفاق کیا تھا، جبکہ غیر مقلدین کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ان کا عمل کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ غیر مقلدین اس کو اذان عثمانی کو بدعت کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر محمد جونہ گڑھی ان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں مسجد میں جو 2 اذانیں ہوتی ہیں وہ صریح بدعت ہیں، مسجد میں جو 2 اذانیں ہوتی ہیں یہ صریح بدعت ہیں اور کسی طرح جائز نہیں ہے۔ فتاوی ستائیہ جلد 3 صفحہ نمبر 85 پر یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح فتاوی علماء حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 179 پر یہ بات لکھی ہے کہ اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے۔ اسی طرح فتاوی ستاریہ جلد 2 صفحہ نمبر 13 پر یہ بات لکھی ہے کہ والاذان الاول بدعۃ، کہ جو پہلی اذان ہوتی ہے یہ بدعت ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کے اندر امام بخاری بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے ایک باب بھی یہ قائم کیا تھا، باب التاذین عند الخطبہ، کہ خطبے کے وقت اذان دینا، اس کے اندر انہوں نے دونوں اذانوں کا ذکر کیا ہے، خطبے کے وقت جو اذان کہی جاتی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے اور اس سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ امام بخاری بھی اس کو مانتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اذانیں 2 ہیں، جبکہ غیر مقلدین ایک اذان دیتے ہیں اور دوسری اذان کو بدعت کہتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کا یہ عمل بخاری شریف کی حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ نام تو یہ ہے کہ ہم بخاری شریف پر عمل کرتے ہیں، لیکن دیکھیں کتنی ساری احادیث ایسی آئی ہیں جس پر غیر مقلدین عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 134 پر روایت موجود ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے
صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطبہ ثم ذہبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، ثم ذہبہ پھر قربانی کی۔ فقال من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح اخری مکانہا، جس نے اس سے نماز پڑھنے سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی ہے تو آپ نے فرمایا اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اب اسی کے تحت جو غیر مقلدین کے عالم ہیں وحید الزماں، انہوں نے خود لکھا کہ اس حدیث سے قربانی کا وجوب نکلتا ہے۔ یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید فرمائی ہے کہ جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی اگر کسی نے کر لی ہے تو اس کو قربانی دوبارہ کرنی چاہیے، کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی واجب ہے اور نکلتا بھی وجوب ہی ہے اس سے، لیکن غیر مقلدین نے تسلیم بھی کیا ہے ان کے، جبکہ دوسرے جو علماء ہیں آج بھی یہی کہتے ہیں قربانی واجب نہیں ہے بلکہ قربانی سنت ہے۔ اس ان کی کتاب ہے محمدی زیور، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے، صفحہ 79 فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ نمبر 255 پر بھی یہ بات لکھی ہے، اور بھی کئی ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، قربانی واجب نہیں ہے بلکہ قربانی سنت ہے۔ اور ہم جو واجب کہتے ہیں اس پر بڑا جو ہے نا یہ شور ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ قربانی کو واجب کہتے ہیں اور حدیث کے اندر آتا ہے قربانی سنت ہے، تو قربانی بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے جو حدیث آتی ہے کہ قربانی واجب ہے سنت نہیں ہے۔ اسی طرح آگے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 136 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وطر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ جب آدمی وطر پڑھتا ہے تیسری رکعت کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بعد قنوت پڑھتے ہیں تو رکوع سے پہلے کرتے ہیں۔ بخاری شریف سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ رکوع سے پہلے ہے، لیکن غیر مقلدین رکوع سے پہلے نہیں بلکہ رکوع کے بعد کرتے ہیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں سألت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا قنوت کے بارے میں، فقال قد کانت قنوت، کہ قنوت تو پڑھی جاتی ہے، قنوت تو پڑھنی چاہیے۔ قلت قبل الرکوع او بعدہ، میں نے کہا رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے یا رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے؟ وہ فرمانے لگے فإن فلانا، تو انہوں نے جواب میں دیا قبلہ، کہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ پھر انہوں نے دوبارہ ان کو کہا فإن فلانا أخبرني عنك، کہ مجھے فلاں آدمی نے خبر دی ہے أنك قلت بعد الركوع، کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے اور مجھے آپ کہتے ہیں رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے، اور فلاں بندہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے۔ تو انس فرمانے لگے کذبا، اس نے جھوٹ بولا ہے، انما قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الركوع شہرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کے بعد 1 مہینہ پڑھی تھی، وہ صبح کے نماز کے بعد پڑھی تھی جسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قراء کو بھیجا تھا، 70 قراء کو بھیجا تھا اور دشمنوں نے ان کو جا کر شہید کر دیا تھا، ان کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ وہ فرمایا تھا کہ 1 مہینہ پڑھی ہے، رکوع کے بعد وہ قنوت نازلہ تھی۔ جو قنوت جو ہے رکوع میں اس میں وطر میں پڑھی جاتی ہے، وہ فرمایا کہ رکوع سے پہلے ہی پڑھی جائے گی، رکوع کے بعد نہیں پڑھی جائے گی۔ اب بخاری شریف کی حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے، بعد میں نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ قنوت رکوع کے بعد ہے۔ فتاوی علماء حدیث میں ہے کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے، رکوع کے بعد قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے، حالانکہ بخاری شریف کے اندر رکوع کے بعد نہیں ہے، یہ بھی ان کا حوالہ غلط ہے کہ بخاری شریف میں رکوع کے بعد ہے۔ جو دعا ہوتی ہے قنوت، دعا جو دعائے قنوت ہے وطر والی، وہ جو دعا ہے قنوت وطر والی قنوت ہے، یہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ قنوت جو نازلہ ہوتی ہے جو صبح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ قنوت جو وطر ہے رکوع والی، یہ دعائے قنوت جو وطر والی ہے یہ سے پہلے ہی پڑھی جائے گی۔ اس طرح غیر مقلد محمد عالم، ان کے محمد علی جاں باز، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اکثر صحیح روایات رکوع کے بعد تائید کرتی ہیں۔ دیکھو بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے، لیکن ان کا اپنا عمل جو ہے اور اپنے جن کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ رکوع کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 37 پر توسل کا ذکر کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسل کے ساتھ دعا کرتے تھے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی طرف آپ کے نبی کے ذریعے وسیلے سے دعا کرتے تھے، آپ ہمیں بارش دیتے تھے۔ وانا نتوسل الیک بعم نبینا، اب ہم آپ کے اپنے نبی کے چچا عباس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، فسقینا قال فیسقون، اے اللہ ہمیں بارش دے، پھر ان کو بارش دی جاتی تھی۔ اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ توسل جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ توسل جائز ہے، جبکہ غیر مقلدین اس طرح مماتی طبقہ یہ کہتے ہیں کہ توسل جائز نہیں ہے۔ اب بخاری شریف کی حدیث سے بالکل صراحتاً یہ بات معلوم ہو گئی کہ توسل جائز ہے۔ اب اس پر منکرین توسل یہ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندوں کا توسل جائز ہے،
فوت شدہ کا توسل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں توسل تو دے سکتے تھے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد توسل نہیں دے سکتے، آپ السلام کے وسیلے سے دعا نہیں کر سکتے۔ اب حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر نبی کی وفات کے بعد وسیلہ دینا جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ حضرت عمر نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے التکشف صفحہ نمبر 675 پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی ہے، اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح نبی کا وسیلہ جائز ہے اس طرح غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ دیا تھا تاکہ یہ پتہ چل جائے جیسے نبی کا وسیلہ جائز ہے اس طرح غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا تکشف کے اندر۔ اچھا، غیر مقلدین کیا نظریہ وسیلے کے بارے میں؟ غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ توسل جو ہے شرک کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، وسیلے کا یہی وہ غیر مشروع طریقہ ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فتاوی صراط مستقیم صفحہ نمبر 75 میں یہ بات لکھی ہے۔ اس طرح آئی عقیدہ سیکھ طالب الرحمان غیر مقلد نے بھی یہ بات لکھی ہے، کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے، جبکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں کہ وسیلہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آگے مسئلہ ہے مسافت قصر کا، یہ عام مسئلہ ہے، بہت پیش آتا ہے آدمی کو۔ اب غیر مقلدین اس مسئلے کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے، حدیث بخاری کو نہیں مانتے۔ اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 147 پر یہ باب قائم کیا ہے، باب فی کم یکسر الصلاۃ، کہ کتنی مسافت میں قصر کرنا چاہیے۔ وسمى نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولیلۃ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن اور رات کے مسافت کو بھی سفر فرمایا ہے۔ وکان ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہم یکسران ویفطران فی 4 برود، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ 4 برد کے اندر نماز کے اندر قصر بھی کرتے تھے اور افطار بھی کرتے تھے، یعنی 4 برد اگر سفر کرتے تو نماز کے اندر قصر کرتے تھے، اور اگر روزہ رمضان ہوتا تو روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب 4 برد کتنے بنتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں وہ یہ 16 فرسخن، اور یہ 16 فرسخ بنتے ہیں۔ کل 4 برد ہیں، 4 برد ہیں، ان کے بنتے ہیں 16 فرسخ، اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 16 کو 3 سے ضرب دینے سے 48 بنتا ہے۔ دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافت قصر کتنی ہے، 48 میل ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مسافت قصر 48 میل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے، جو باب نقل کی ہے، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسافت قصر 48 میل ہے۔ جبکہ غیر مقلدین کے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ غیر مقلدین کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی ان کا ایک موقف نہیں ہے، مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ 3 میل ہے، کوئی کہتا ہے کہ 9 میل ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب دیکھیں علامہ وحید الزماں غیر مقلد یہ کہتے ہیں صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث کا یہ ہے کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے، جس کو عرف میں سفر کہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں اس کی کوئی حد ہی مقرر نہیں ہے، لہٰذا جس کو عرف کے اندر سفر کہا جا سکتا ہے، بس آدمی سفر پر جائے، جتنا بھی کلومیٹر، 1 کلومیٹر ہو، 2 ہو، جس کو سفر کہا جا سکتا ہے، بس اس کے اندر جو ہے نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 ان کے دوسرے عالم ثناء اللہ امرتسری وہ کہتے ہیں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کو جائے، اس کی کم سے کم مدت بحکم حدیث شریف 3 میل ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 3 میل ہے، فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 630 پر کہ مسافت قصر کتنی ہے، وہ 3 میل ہے۔ اور دوسرے ان کے مفتی عبدالستار غیر مقلد وہ کہتے ہیں نماز قصر 3 میل یا 9 میل پر کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں 3 میل ہے یا 9 میل ہے۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی واضح بات آ گئی کہ مسافت قصر 48 میل ہے۔ یہ حضرت صحابہ کرام کا عمل بھی یہ تھا کہ جب سفر کرتے تھے تو 48 اگر اس کا میل کا سفر ہوتا تو اس کے اندر روزہ بھی چھوڑ دیتے تھے، نماز بھی قصر کرتے تھے، جبکہ غیر مقلدین کا یہاں اس کے بالکل عمل خلاف ہے۔ اسی طرح آگے بخاری شریف کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر 3 رکعات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اور غیر رمضان کے اندر 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یصلی 4
4 پڑھتے تھے فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی، کتنی لمبی ہوتی تھی، ان کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا ثم یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن و طولہن ثم یصلی ثلاثا، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، فقال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، رمضان اور غیر رمضان کے اندر 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 8 اس کے اندر کیا ہوتی تھی، 8 تو وہ تہجد کی رکعت ہوتی تھی، اور جو 3 ہوتی تھی اس کے بعد لفظ آتا ہے ثم یصلی ثلاثا، کہ پھر آپ کیا کرتے تھے، ثم یصلی ثلاثا، آپ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب دیکھیں بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وتر 3 رکعت پڑھتے تھے۔ اسی طرح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 135 پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأینا اناسا منذ ادرکنا یوترون بثلاث، کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے لوگوں کو، صحابہ کرام کو 3 رکعت وتر پڑھتے دیکھا ہے۔ اب ثم یصلی ثلاثا کا بھی ذکر بخاری کے اندر ہے، اور یوترون بثلاث کا ذکر بھی بخاری کے اندر ہے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، جبکہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ وتر 1 رکعت ہے۔ ان کے فتاوی برکاتیہ کے اندر اور بھی کئی سارے، ان کا اپنا عمل بھی ایک وتر کا ہے، 1 وتر پڑھتے ہیں۔ اب غیر مقلدین اسی حدیث سے 20 رکعت تراویح پر استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان کے اندر آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 8 کیا تھی، تراویح ہوتی تھی۔ غیر رمضان کے اندر وہی 8 تہجد ہے، اور رمضان کے اندر کیا ہے، وہ تراویح ہے، اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ جبکہ غیر مقلدین کا اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رمضان اور غیر رمضان ہمیشہ 11 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، جبکہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں نہیں پڑھی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ثم یصلی اربعا کے لفظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت پڑھتے تھے، جبکہ تراویح کتنی پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ تراویح کے متعلق نہیں ہے بلکہ تہجد کے متعلق ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ گھر میں پڑھتے تھے، اور تراویح کہاں پڑھی جاتی ہے، مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ تو غیر مقلدین کا اس حدیث سے استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعت تراویح نہیں بلکہ 8 پڑھتے تھے۔ یہ بات، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، تراویح سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تہجد سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان غیر رمضان میں تہجد 8 رکعت پڑھتے تھے، ثم یصلی ثلاثا، وتر جو ہے وہ 3 رکعت پڑھتے تھے۔ غیر مقلدین وتر 1 رکعت پڑھتے ہیں، 3 رکعت نہیں پڑھتے۔ اسی طرح بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 178 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، باب المیت یسمع خفق النعال، کہ اگر میت کو دفنایا جائے، اس وقت میت کو دفنانے کے بعد جو آدمی لوٹتے ہیں، میت ان کے جوتوں کی آہٹ سنتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو مانتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، اور حدیث بھی لے کر آئے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا، قال العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، وتولیا، اور جب اس کو بندے اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں، وذهب اصحابہ حتی انہ لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان، جب اس کے پاس اس کو دفن کرنے کے بعد جب بندے لوٹ کر جاتے ہیں تو ان کے جانے کی، جو میت کو دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے جوتوں کی جو آہٹ ہوتی ہے میت وہ سنتی ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت سنتی ہے، مردے سنتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین کا موقف کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ ان کے ایک عالم ہے عبد الرحمن کیلانی، انہوں نے کتاب کے اندر لکھا کہ سماع موتیٰ کا مسئلہ عذاب قبر یا روح کی حقیقت کی طرح محض ایک تحقیقی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شرک کا سب سے بڑا چور دروازہ ہے۔ یہ بھی ماتیوں کی طرح سماع موتیٰ کے قائل نہیں ہے، جبکہ بخاری شریف سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مردے سننے کے قائل ہیں، اور اسی طرح بخاری شریف کے حدیث اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اسی طرح ان کے غیر مقلدین کے پروفیسر طالب الرحمان نے بھی لکھا ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد کوئی نہیں سنتا، عقیدت سی کے صفحہ نمبر 177 پر، اور بھی کئی ان کی کتابیں ہیں جس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ آگے نمبر 15، ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر کئی جگہ پر یہ بات نقل کی ہے۔ پہلے نمبر پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پگڑی اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے۔ اب دیکھو نماز کے اندر پگڑی بھی ہوتی تھی، ٹوپی ہوتی تھی، تبھی تو اس پر سجدہ کرتے تھے۔ تو گرمی کی وجہ سے، جیسے آدمی گرمی میں سجدہ کرتا ہے، فرش گرم ہوتا ہے، تو پگڑی ہوتی تھی، پگڑی کے بل پر یا ٹوپی کے بل پر سجدہ کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نماز کے اندر جو ہے سر پر پگڑی رکھتے تھے یا ٹوپی رکھتے تھے۔ اسی طرح دوسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 1 صفحہ 159 پر فرمایا، ووضع ابو اسحاق قلنسوتہ فی الصلاۃ ورفعها، کہ ابو اسحاق نے نماز کے اندر اپنی ٹوپی کو اوپر نیچے کیا۔ نماز پڑھ رہے تھے، ٹوپی سر پر تھی، نیچے ہو گئی اس کو اوپر کر لیا، نیچے ہو گئی پھر اس کو اوپر کر لیا، تو نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی سر پر ہوتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے
ہے۔ اسی طرح معتمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمیت ابی، میں نے اپنے والد سے سنا قال رأیت علی انس برنسا اسفر من خز، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ان کے سر پر ریشم اور اون کی بنی ہوئی زرد لمبی ٹوپی ہوتی تھی۔ دیکھیں صحابہ کرام کیا ہے، سر پر ٹوپی رکھتے تھے نماز کے علاوہ بھی، اور نماز جب پڑھتے تھے تو اس ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ ننگے نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب ان کی کتاب ہے کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس کے صفحہ نمبر 15 پر لکھا ہے، مفتی عبد الرحمن کے غیر مقلد ہے، اس نے لکھا کہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت صحیحہ ہے۔ سنت صحیحہ یہی ہے کہ آدمی ننگے سر نماز پڑھے۔ حالانکہ بخاری شریف کے اندر جو ہے 3 حوالے آپ کے سامنے آئے کہ صحابہ کرام نماز کے اندر بھی ٹوپی رکھتے تھے اور نماز کے باہر بھی ٹوپی رکھتے تھے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے تھے، تو غیر مقلدین کا عمل اس حدیث پر نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین کے ہاں اب ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 3 شمار نہیں ہوتی بلکہ 1 شمار ہوتی ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں۔ انہوں نے اس پر باب بھی قائم کیا ہے، باب من اجاز طلاق الثلاث، کہ جو آدمی 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ نافذ ہو جائیں گی۔ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی، فتزوجت، اس نے آگے نکاح کر لیا، فطلق، اس کو وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے پوچھا، آپ سے کیا پوچھا گیا، اتحل للاول، کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہے کہ جب پہلے خامن اس کو 3 طلاقیں دی تھی، یہ دوسرے خامن کے پاس چلی گئی، وہاں سے بھی طلاق ہو گئی ہے، اب یہ کیا پہلے کے پاس جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا لا حتی یذوق عسیلتھا کما ذاق الاول، یہ پہلے خامن کے پاس نہیں جا سکتی جب تک وظیفہ زوجیت ادا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک یہ پہلے خامن کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ جب تک دوسرے خامن کے ساتھ اس کا ہم بستری والا تعلق قائم نہیں ہوگا، خامن بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک پہلے کے پاس نہیں جا سکتی۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طلاق کا باب قائم کر کے اس کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آتی ہے کہ 3 طلاقیں 3 تھی، اگر 3 طلاقیں 1 ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے، یہ فرما دیتے کہ 3 طلاقیں چونکہ 1 ہوتی ہے لہٰذا پہلے خامن کے پاس جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وظیفہ زوجیت ادا نہیں ہوگا یہ پہلے خامن کے پاس نہیں جا سکتی۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، اور بخاری شریف کے اندر بھی حدیث آئی ہے کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ آگے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا مسنون ہے۔ اب غیر مقلدین کا تو اس کے بالکل عمل خلاف ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے جس کو غیر مقلدین استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، خود اس حدیث پر عمل کر کے بتا دیں اس حدیث کا عمل کیا ہے۔ حدیث آتی ہے خالف المشرکین وفر اللحیٰ، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، واحفظ الشوارب، اور مونچھیں کٹواؤ۔ اب ہم نے داڑھی کتنی بڑھانی ہے، کتنی کٹوانی ہے، تو اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، خود اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمر، ان کا عمل کیا تھا؟ فرمایا وکان ابن عمر اذا حج اب یتمر، جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج پہ جاتے یا عمرے کرنے کے لیے جاتے، قبض علی لحیتہ، تو اپنی داڑھی کو ایک مٹھی میں پکڑ لیتے، فلم فما فاضل اخذہ، جو زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے۔ اب دیکھیں اگر زائد داڑھی کو کاٹنا سنت کے خلاف ہوتا تو اسی حدیث کو نقل کرنے والے عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، خالف المشرکین وفر اللحیٰ، اگر وہ سمجھتے کہ داڑھی کو کٹانا کیا ہے یہ گناہ ہے تو کبھی بھی نہ کٹواتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشت سے زائد داڑھی کو کٹوا دیتے تھے، صرف ایک مشت داڑھی رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے، جبکہ غیر مقلدین اس کو سنت صحیح کے خلاف کہتے ہیں۔ ان کا اپنا عمل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا عمل واضح طور پر ان کے نظر آتا ہے کہ ان کی داڑھی کہاں تک جاتی ہے۔ غیر مقلدین کا بخاری شریف کی اس حدیث پر بالکل عمل نہیں ہے، اس حدیث کے بالکل خلاف کرتے ہیں۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرماتے ہیں کہ داڑھی ایک مشت مسنون ہے، تو کہتے ہیں یہ ان کی جو ہے غلطی ہے، حدیث کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ جب یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب رفع دین کی روایت پیش کرتے ہیں تو غیر مقلد بڑے بڑھ چڑھ کر ان کا القاب لیتے ہیں کہ دیکھو عبداللہ بن عمر متبع سنت تھے، بہت بڑے صحابی تھے، یوں تھے، اتنے ان کے وہ مناقب بیان کرتے ہیں۔ ہم مناقب تسلیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مناقب بالکل ہم بھی مانتے ہیں، جیسے وہاں مناقب تم ان کے تسلیم وہ بیان کرتے ہو تو یہاں بھی مناقب بھی بیان کرو، اس پر عمل بھی کرو، کہ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھ سے زائد داڑھی کو کٹوا دیتے تھے، تو تم بھی کیا ہے ایک مشت داڑھی سے صرف رکھو اور زائد کو کٹوا دو۔ تمہارا یہ عمل بخاری شریف کی اس کی بالکل حدیث کے خلاف ہے۔
اسی طرح مصافحہ کیا ہے، ان ایک ہاتھ سے سنت کہتے ہیں، جیسے حوالہ آپ کے سامنے گزرا، انہوں نے لکھا کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے سنت ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا، باب الاخذ بالیدین، کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر آگے حدیث میں نقل کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو فرمایا علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تشہد سکھائے اور میرا ایک ہاتھ آپ اسلام کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ہاتھ ہیں، تو ظاہر بات ہے جب آدمی اسلام کرتا ہے ایک ہاتھ درمیان میں، دوسرے کے دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھی دو ہاتھ تھے، یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا ایک ہاتھ تھا، آپ علیہ السلام کے دو ہاتھ تھے۔ جب آدمی چھوٹا بڑے کو سلام کرتا ہے تو ایک ہاتھ سے سلام نہیں کرتا بلکہ دو ہاتھ سے سلام کرتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ہاتھ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دو ہاتھ تھے، یہ نہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا ایک ہاتھ تھا۔ تو غیر مقلدین اب یہاں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نبی تو نہیں بن سکتے کہ ہم دو ہاتھ سے مصافحہ کریں، ہم صحابی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ آپ علیہ السلام کے دو ہاتھوں میں تھا۔ تو اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جیسے تم نبی نہیں بن سکتے اس طرح تم صحابی بھی نہیں بن سکتے، تو نبی نے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور تم کیا ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہو، تم ایک ہاتھ سے بھی نہ کرو بلکہ تم ایک انگوٹھے سے مصافحہ کیا کرو تاکہ نہ تم نبی بن سکو نہ صحابی بن سکو۔ تو دیکھیں غیر مقلدین کا عمل کیا اس حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تسلیم کرتے ہیں مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے، لیکن غیر مقلدین کا عمل یہ بالکل اس حدیث کے خلاف ہے۔ آگے اس کے فعل کے آخر میں متفرقات ہیں، اس کے اندر اس کا آپ خود مطالعہ کر لیں گے، اس کے اندر تین جو ہے نا باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ غیر مقلدین چونکہ کوفہ کو نہیں مانتے، کوفہ کے بارے میں بڑے نازیبہ جملے کہتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے تقریباً 10 احادیث ایسی نقل کی ہیں کہ جس کے اندر سارے کے سارے راوی کوفی ہیں۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ کوفی جو راوی ہوتا ہے اس کی نقل معتبر ہی نہیں ہے، اگر کسی سند کے اندر کوئی راوی کوفی آ جائے اس کی وہ نقل صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے خیر الکلام صفحہ نمبر 294 پر لکھا ہے کہ یہ مرسل کیسے حجت ہو سکتی ہے جبکہ اہل کوفہ کی نقل صحیح نہیں ہے۔ اس طرح لکھا اہل کوفہ کی حدیث میں نور نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اہل کوفہ کی حدیث میں نور نہیں ہوتا یا ان کی نقل معتبر نہیں ہے تو بخاری شریف کے اندر سینکڑوں کئی حدیث ایسی ہیں جس کے اندر سارے کے سارے راوی ہیں کوفی، ایک راوی بھی کوفہ کے علاوہ کا نہیں ہے، سارے کے سارے پوری کے پوری سند کے اندر راوی کوفی ہیں۔ یہ تقریباً 10 حوالے اس پر لکھے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر سارے کے سارے راوی کوفی ہیں، ایک بھی غیر کوفی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے ہے موقوفات سے استدلال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ موقوفات سے استدلال کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، باب قائم کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مرفوع حدیث نہیں ملی، صرف اور صرف صحابہ کا قول ملا، صحابہ کا عمل ملا، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین صحابہ کرام کے موقوفات کو نہیں مانتے، کہتے ہیں موقوفات صحابہ حجت نہیں ہے، صحابہ کرام کے افعال صحابہ کرام کے اقوال حجت نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر بھی تقریباً 10 حوالے نقل کیے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو باب قائم کرنے کے بعد کوئی مرفوع حدیث نہیں ملی، صرف اور صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے اقوال و افعال سے استدلال کیا ہے۔ اسی طرح آگے تیسرے نمبر پر ہے موقوفات و اقوال احادیث پر تقدیم، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرفوع حدیث بھی لاتے ہیں، موقوف بھی لاتے ہیں، لیکن موقوفات کو مرفوع پر مقدم کرتے ہیں، اور اس طرح بزرگوں کے اقوال لے کر آتے ہیں، ان کو کیا ہے مقدم کرتے ہیں، حدیث کو بعد میں نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کے پاس یعنی کہ حدیث مرفوع بھی ہوتی ہے، موقوف بھی ہوتی ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی ہوتے ہیں، پہلے بزرگوں کے اقوال نقل کرتے ہیں، صحابہ کرام کے افعال نقل کرتے ہیں، اقوال نقل کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث مرفوع کو لے کر آتے ہیں۔ تو اس پر بھی تقریباً 10 حوالہ جات موجود ہیں جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح عقائد اور صحیح مسائل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔